نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ووصينا الإنسان بوالديه حسنا صدق الله مولانا العظيم وليصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اب تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو والدین کا ادب و احترام اور ان سے نیکی کرنا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک صحابی جو ہے وہ موجود تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، سب سے زیادہ جو ہے وہ رب تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہو؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان نماز کو اپنے وقت پر پڑھے۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر، ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کون سا اس کے بعد جو ہے وہ عمل افضل ہے اور رب تعالیٰ کو جو ہے وہ محبوب ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد ہے۔ یہ وہ اعمال ہے کہ جن کی خبر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ نماز کو جو ہے وہ جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے، اور یہی نماز جو ہے وہ مومن اور کافر کے درمیان جو ہے وہ فرق کو بیان کرتی ہے۔ اس عمل کے بعد جو نیکی سب سے بڑی نیکی ہے وہ ہے والدین سے سلوک، اس نے سلوک، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ جہاد جو ہے یہ دین میں سٹرگل اور کوشش کو کہتے ہیں۔ آپ دین کو پہنچانے کے لیے جو بھی کوشش کرتے ہیں، جو بھی جد و جہد کرتے ہیں، جو بھی سٹرگل کرتے ہیں، خواہ اس کا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہو، خواہ اس کا تعلق تحریر و تقریر سے ہو، خواہ آپ کے عمل سے ہو، تو جتنے اعمال ہیں جو دین کی سربلندی کے لیے کیے جاتے ہیں اس کو جہاد کہا جاتا ہے، اور اس سے افضل جو ہے وہ کیا ہے؟ والدین کی خدمت کرنا، ان سے نیکی کرنا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی۔ شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے زیادہ
حسن صحبت کا مستحق کون ہے؟ یعنی میں جس کے ساتھ بیٹھوں، جس کے ساتھ میں گفتگو کروں اور جس کی صحبت کو میں اختیار کروں، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، وہ تیری ماں ہے۔ قال ثم من قال ثم امک، قال ثم من قال ثم امک، قال ثم من قال ثم ابوک۔ وہ بار بار پوچھتے رہے کہ حسن صحبت کا مستحق کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تیری ماں، اور 4تھی مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ، وہ حسن صحبت کا مستحق ہے۔ تو 3 مرتبہ جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حوالے سے بیان کیا کہ تو ماں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کر، ماں کے ساتھ جو ہے وہ حسن صحبت رکھ، ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکی والا تعلق قائم کر۔ 4تھی مرتبہ جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا ذکر فرمایا۔ یہ یاد رکھ لیں کہ ماں کا درجہ جو ہے وہ باپ سے جو ہے وہ افضل رکھا گیا ہے، اور اس میں علماء کا اجماع بھی ہے۔ امام محاسبی کہتے ہیں کہ ماں کی فضیلت باپ کے اوپر نیکی کرنے میں اور اطاعت کرنے میں زیادہ ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کس طرح کی جائے، تو انہوں نے کہا کہ تم والدین کے لیے ہر اس چیز کو خرچ کرو جو تمہاری ملکیت میں ہے، جس کے تم مالک ہو اس کو تم اس پر، ان والدین پر جو ہے وہ خرچ کرو، اور والدین جس بات کا تم حکم دیں اس پر عمل کرو جب تک کہ وہ اللہ کی معصیت نہ کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے خلاف بات نہ کریں۔ ہر اس بات کو مانو جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق ہے، لیکن جب وہ معصیت اللہ اور معصیت رسول میں آ جائے گی تو پھر جو ہے ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، لیکن ادب و احترام پھر بھی قائم رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ اس موضوع کو آخر میں جو میں لوں گا کہ اگر مشرک والدین بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی حسن ادب کرنا چاہیے، ان کی بھی تعظیم ہے۔ تو جو ماں کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، امام طبرانی نے موجم القوس میں نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے جو ہے وہ اس کی قدرت نہیں ہے، میں جہاد کر نہیں سکتا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک ہے، ماں یا باپ جو ہے وہ تمہارا زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اپنی ماں کے ساتھ نیکی میں قتال کرو، یعنی تمہارا جہاد یہ ہے اور تمہارا قتال یہ ہے جس کی تم قدرت نہیں رکھتے، تم ماں کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرو، ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرو، اور اگر تم یہ کر لیتے ہو تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو تم نے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے کا ثواب حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ عمل کیا کیا ہے؟ والدین کی خدمت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ میں قدرت نہیں رکھتا جہاد کی، تو حضور نے کون سا جہاد کی تعلیم جو ہے وہ دی؟ ماں باپ کا ادب اور احترام اور ان کی خدمت۔ وہ دوست و احباب جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ حضور نے کیا تعلیم دی ہے۔ آپ کئی مہینے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ پہ نکل جائیں اور ماں باپ آپ کے بوڑھے ہوں تو یقین جانیے اس دعوت و تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماں باپ اگر آپ کے بوڑھے ہیں اور آپ حج یا عمرہ کرنے نکل جائیں اور پیچھے جو ہے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ ثواب تو تمہیں اس گھر میں مل رہا ہے، وہی حج کرنے والا، وہی عمرہ کرنے والا، وہی جہاد کرنے والا، وہ جو دین میں سٹرگل کی جاتی ہے، جو کوشش کی جاتی ہے، وہ تو تمہیں تمہارے گھر میں مل رہا ہے، تم اس کو چھوڑ کر جو وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، امام طبرانی نے معجم الصغیر میں جو ہے وہ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک سفر تھا اور سخت گرمی تھی اور سفر بھی بڑا جو ہے وہ دشوار گزار تھا، شدید گرمی تھی، تو میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا اور کئی میل جو ہے میں نے اس والدہ کو جو ہے اپنے کندھے پہ سوار کر کے جو ہے وہ سفر طے کروایا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ اتنی گرمی تھی کہ اگر میں گوشت کا ٹکڑا زمین پہ ڈالتا تو وہ پک جاتا، اتنی شدید گرمی تھی۔ اس شدید گرمی میں میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر سوار کیا اور سفر طے کروایا۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا میں نے اپنی والدہ کا شکر ادا کر دیا؟ اب دیکھ لیں کہ سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص اپنے اس عمل کو بیان کر کے کیا بیان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا شکریہ ادا کر دیا؟ تو سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ماں کے ایک مرتبہ تمہیں مسکرا کر دیکھنے کے برابر ہے۔ وہ جو ایک مرتبہ جو ہے وہ مسکرا کے ماں نے دیکھا یہ اس کے برابر ہے، اگر تم کبھی بھی جو ہے وہ اس ماں کا احسان نہیں اتار سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں جب مکہ فتح ہو جائے گا تو بیت اللہ کے پاس جا کر اس کی جو نچلی چوکھٹ ہے اس کو جا کے جو ہے وہ میں کیا دوں گا؟ بوسہ دوں گا۔ بیت اللہ کی چوکھٹ پہ جا کے کیا کروں گا؟ بوسہ دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی ماں کے قدم کو بوسہ دو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ وہ جا کے کعبہ کی چوکھٹ پہ بوسہ دے کے نظر کو پوری کرنا چاہتا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا ماں کے قدم کو بوسہ دے دو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، امام طبرانی میں نے جو معجم العوس میں اس روایت کو نقل کیا ہے، ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر والے ہیں تو سب سے زیادہ حسن سلوک میں کس کے ساتھ کروں، اپنے والد کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ؟ کون جو ہے وہ ان میں سے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ حسن سلوک کا حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔
اور تمہارا باپ. پہلے ماں کا ذکر کیا، پھر باپ کا ذکر کیا، پھر فرمایا تمہاری بہن جو تمہاری سسٹر ہے اس کے ساتھ نیکی کرو، اور پھر جو ہے وہ بھائی کا ذکر فرمایا. آپ ترتیب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترتیب عطا فرمائی. اور پھر جو اس سے کم ہو، پھر جو اس سے کم ہو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ترتیب جو ہو بیان فرمائی. اسی طرح حضرت معاویہ بن جاہمہ کی حدیث میں امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جہاد پہ جانا چاہتا تھا، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی چاہتا ہوں اور آخرت میں اچھا گھر بھی چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر افسوس ہے کہ تمہاری ماں زندہ ہے. میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ زندہ ہے. فرمایا جاؤ تم ماں کے ساتھ نیکی کرو، ماں کے ساتھ نیکی کرو. پھر اس کے پاس دوسری جانب سے آیا، پھر آپ نے وہی سوال کیا. حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم جہاد میں جانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور آخرت میں اچھا گھر چاہتے ہو، تو جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو. اس روایت میں بھی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانا چاہتا تھا، رب کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا تھا، ماں کی خدمت کی طرف جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ اپنی ماں کی خدمت کرو. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ماں کے پیروں کو لازم پکڑو اور سونگو کہ وہی جو ہے وہ جنت ہے تمہاری، وہی تمہاری جنت ہے. اب یہ جتنے میں نے دلائل نقل کیے ہیں اس میں ماں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ ماں کے ساتھ محبت اور ماں پر شفقت باپ کے ساتھ محبت سے کئی درجہ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سوال کے جواب میں ماں کا ذکر فرمایا اور باپ کا ذکر 4تھی مرتبہ میں فرمایا. اور اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو واضح ہو جائے گا کہ پریگننسی میں، حمل کی صورت میں مشقت کون اٹھاتا ہے؟ ماں اٹھاتی ہے. اور جب بیبی برتھ ہوتا ہے، وضع حمل ہوتا ہے، تو وہ بھی تکلیف کون اٹھاتا ہے؟ ماں اٹھاتی ہے. اور پھر پرورش کی ذمہ داری میں جو سب سے پہلے جو دودھ دینا ہے وہ ذمہ داری بھی ماں پوری کرتی ہے. اسلام میں جو ہے وہ ماں کی فضیلت باپ کے اوپر نیکی کرنے میں، اطاعت کرنے میں زیادہ ہے، اور اسی کو میں نے شروع میں بھی بیان کیا کہ اس میں علماء کا اجماع بھی ہے. اور اسی طرح جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہو، کوئی وظیفہ ہو، تو وہ وظیفہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن اس وظیفے کی اگر خبر نہیں ہے تو پھر ہم بے خبر لوگ، اور وہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. جیسے کہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ 3 اشخاص جو ہے وہ غار کے دہانے پہ جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، تو وہ شخص جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور امام بخاری جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میں ان کے لیے بکریاں چراتا تھا. جب شام ہوتی تو ان کے پاس آتا اور ان میں سے کسی بکری کا دودھ نکالتا اور اپنے ماں باپ سے ابتدا کرتا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے انہیں دودھ دیتا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں چراتے چراتے شام ہو گئی، میں لیٹ ہو گیا، گھر واپس آیا تو ماں باپ سو گئے تھے، بچے بھی بھوکے تھے. میں نے اسی عمل کو جاری رکھا، دعا کرنا ہے، اسی عمل کو
جاری رکھا، دودھ دو کے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ میں ان کو جو ہے وہ دودھ دوں، اور ساری رات بچے روتے رہے، بلکتے رہے بھوک کی وجہ سے، لیکن میں نے اس عمل کو توڑا نہیں کہ میں پہلے اپنے ماں باپ کو دوں گا پھر بچوں کو دوں گا۔ باری تعالیٰ یہ عمل بھی تجھے پسند ہے تو اس مصیبت کو ٹال دے، تو وہ پتھر جو ہے وہ سرک گیا، دعا قبول ہوگی۔ یہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرا ایک سوال ہے یہاں پہ کہ ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ بچوں پر فرض ہوتی ہے۔ جہاں جو بچی شادی ہو کے آتی ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ، وہ اگر جو ہے ذمہ داری کرے گی تو حسن سلوک میں آئے گا، اس کا احسان آئے گا، لیکن جو والدین کی جو اولاد ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کو سنبھالیں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر بیوی نہیں کرتی تو نہ کرے، وہ ذمہ داری جو ہے وہ بچے پوری کریں گے، لیکن اسے کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اسلام کا حسن قائم رہے، اسلام کی تعلیمات قائم رہے، اسلام کا حسن ادب قائم رہے۔ اب یہی معاملہ کہ اگر آپ جو ہے وہ جاب پہ گئے ہوئے تھے، لیٹ نائٹ آپ آئے اور آپ کھانا لے کے آئے اور آپ جو ہے وہ اپنے والدین کو پہلے دینا چاہتے تھے، بچوں کو نہیں دیا، بچے روتے رہے، آپ عمل یہ کر کے دیکھ لیں دوسرے دن گھر سے باہر، ایسا ہے یا کہ نہیں؟ پھر جملے آپ کو ملیں گے، بچے تکڑا ہو رہے، آپ نے ماں پیو کے پیچھے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، دونوں طرف امتحان ہے۔ وہ اگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے دیکھتے رہے، وہ اس کا ہسبینڈ ہے، اس کا خاوند ہے، وہ خدمت کر رہا ہے، وہ جس انداز میں خدمت کر رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ دخل اندازی نہ کرے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر اس کے حقوق پورا نہیں کرتا تو پھر بیوی اعتراض کر سکتی ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کر رہا ہے، اس نے خدمت کر رہا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ اس حدیث مبارکہ میں اس کے بچے ساری رات جو ہے وہ کیا روتے رہے، لیکن اس نے ماں باپ کی خاطر جو ہے وہ جو عمل ساری زندگی جاری رکھا تھا، ان بچوں کو دودھ نہیں دیا کہ پہلے میرے ماں باپ پیئیں گے، اور پھر جو دعا کی تو وہ دعا قبول بھی ہوگی۔ یہ جہاں پہ ہمارے والدین کی فضیلت ہے، لیکن ایک تھوڑی سی ذمہ داری ہمارے والدین پر بھی آتی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ان بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت۔ یہ جو میں نے ابھی جو ذکر کیا کہ اگر کوئی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، جیسے میں نے حدیث مبارکہ بیان کی ہے، تو دوسرے دن گھر میں جھگڑا ہو جائے گا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نہ بچے کو دین کی تعلیم، نہ بچی کو دین کی تعلیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسلام کو وہ نہیں جانتے، اور جس ویسٹرن کنٹری میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں تو والدین کو جو ہے وہ، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ جب ان سے بات کرتے ہیں وہ برو، اور ہمارے والدین بھی وہاں خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ حسن ادب آپ نے سکھانا تھا کہ یہ تمہارا بھائی نہیں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا برو نہیں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، اس کے ساتھ حسن ادب کا تعلق ہوگا، اس کے ساتھ نیکی والا تعلق ہوگا، ان کی رسپیکٹ ہوگی۔ جب آپ جس سوسائٹی میں اپنے باپ کو بھائی بنا لیں گے تو پھر سوسائٹی میں جو ہے وہ آپ کو حسن ادب کہاں ملے گا؟
پیرنٹس بھی آگے اس کو سکھاتے نہیں ہیں، وہ بھی اپنے بچے کو پیار سے آگے جو ہے وہ ڈیلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ ان بچوں کی تعلیم و تربیت یہ ذمہ داری ماں باپ کی آتی ہے، یہ پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے جو اپنے بچوں کو تعلیم دیں، یہ کسی کی ذمہ داری نہیں آتی۔ علماء مساجد میں، علماء واعظین، ٹیچر اسکولوں میں، مدارس میں، یہ بعد میں آتا ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ وہ تعلیم دے سکتے ہیں لیکن ادب سکھانا جو ہے اور دین کو سکھانا جو ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور جب ماں باپ کے پاس خود دین نہیں ہے تو وہ آگے کیا سکھائیں گے؟ جب آپ خود دین کو نہیں جانتے اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ اور آقا علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ کہ کس کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں؟ والدین کی، کہ تم ادب سکھاؤ گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند الفردوس میں روایت منقل کیا گیا کہ جس کے ہاں کوئی بچہ ہو تو وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ تیسری روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جامع ترمذی کی ہے۔ اب بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، بچہ فطرت پر پیدا ہوا، وہ فطرت اسلام ہے، فطرت اسلام ہے، پھر بعد میں جو ہے وہ اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ بچوں کو جو ہے وہ یہودی کس نے بنایا، وہ مجوسی کس نے بنایا، وہ نصرانی کس نے بنایا؟ ان کے ماں باپ نے بنایا، کیونکہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، اور اگر ماں باپ کو خود پتہ نہیں ہے، میں نے پہلے ایک سوال قائم کیا کہ ویسٹرن لائف جو ہم گزار رہے ہیں، ہم کیا اپنے بچوں کو پھر سکھا رہے ہیں؟ پھر ہم اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم اپنی جنریشن کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ماں باپ ہیں جو بچوں کو یہودی بھی بناتے ہیں، نصرانی بھی بناتے ہیں اور مجوسی بھی بناتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اسلام کو خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ ماں باپ کا ادب اسلام سکھاتا ہے، ویسٹرن لائف نہیں سکھائے گی۔ ماں باپ کی خدمت کرنا جو ہے وہ اسلام سکھاتا ہے، ویسٹرن لائف نہیں سکھائے گی۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اسلام سکھاتا ہے، ویسٹرن لائف نہیں سکھاتی۔ جنت چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرو، رب کی رضا چاہتے ہو باپ کی خدمت کرو، جنت میں جانا چاہتے ہو ماں کی خدمت کرو۔ اسلام سکھاتا ہے، ویسٹرن لائف نہیں سکھاتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔